جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ چینل انبیاء کے معجزے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کے دو موضوع ہیں، ایک موضوع ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دینا، اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دینا۔ تو چلتے ہیں پہلے موضوع کی طرف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور پاک اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت علی نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور جسے دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا۔ میں تم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو کہ اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر تم اس کی عبادت کرو اور لات عزی دونوں بتوں کا انکار کر دو۔ تو حضرت علی نے کہا، یہ ایسی بات ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی، اس لیے میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ کر ہی اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند نہ فرمایا اور آپ کے اعلان کرنے سے پہلے آپ کا راز فاش ہو جائے۔ تو ان سے فرمایا، اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو اس بات کو چھپائے رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حال میں رات گزاری، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلمان ہونے کا شوق پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اگلے روز صبح ہوتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، کل میرے سامنے آپ نے کیا بات پیش فرمائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو کہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات عزی کا انکار کر دو اور اللہ کے تمام شریکوں سے برات کا اظہار کر دو۔ حضرت علی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لی اور اسلام لے آئے، اور ابو طالب کے ڈر سے آپ کے پاس چھپ چھپ کر آتے رہے اور آپ نے اسلام کو چھپائے رکھا، بالکل ظاہر نہ ہونے دیا۔ ابا اوریانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن منبر پر ہنستے ہوئے دیکھا، اور اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا کہ آپ کے دانت ظاہر ہو جائیں۔ پھر فرمایا، مجھے ابو طالب کی ایک یاد آئی کہ ایک روز ابو طالب ہمارے پاس آئے اور میں نے وطن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا، اے میرے بھتیجے، تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ تم دونوں جو کچھ کہہ رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سجدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے سرین سجدہ کی حالت میں مجھ سے اوپر ہو جائیں، یعنی کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت علی اپنے والد کی اس بات پر تعجب کرتے ہوئے ہنسے اور پھر فرمایا، اے اللہ، میرے علم کے مطابق آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اس امت میں سے کسی بندے نے مجھ سے پہلے آپ کی عبادت نہیں کی ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ کہی
اور فرمایا میں نے تمام لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عمر بن عثمان کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی خالہ عرضی بنت عبد المطلب کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا۔ کچھ دیر بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ میں آپ کو غور سے دیکھنے لگا اور آپ کی نبوت کا تھوڑا بہت تذکرہ ان دنوں میں ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عثمان، تمہیں کیا ہوا؟ مجھے غور سے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کا ہمارے میں بہت بڑا مرتبہ ہے اور پھر آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ گواہ ہے کہ میں یہ سن کر کانپ گیا۔ اور پھر آپ نے یہ ایت تلاوت فرمائی اور ترجمہ اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا، سو قسم ہے رب آسمان اور زمین کی، یہ بات تحقیق ہے کہ جیسے تم بولتے ہو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے چل دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور کمنٹس میں اپنی رائے کرنا اور دوستوں کو ویڈیو شیئر کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے جی، آمین ثم آمین۔